منفی ہے، نہیں، آپ نے بہت کچھ اچھا کیا ہوگا، اس کو بھی نوٹس ملا ہے، اور کہیں اگر خدا نخواستہ لرزش ہو گئی ہے، کمی بیشی رہ گئی ہے تو اسے بھی نوٹس ملا ہے، کیونکہ اگر محاسبہ نہیں کریں گے تو قرآن نے آپ کو ہر کام بہترین کرنے کا حکم دیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو آپ کے حصے کا جو کام ہے اسے بھی آپ کو احسن انجام دینا، اس کے لیے شرط ایک تو شکر ہے، دوسری محاسبہ ہے، اور یہ ہر آدمی خود اپنا محاسبہ خود کرے کہ اس ماہ مبارک کے محرم میں اور ایام اعظم میں اس نے کیا کیا اچھا کیا، اور واقعاً اس اچھا کرنے کو نوٹس ملا جو اچھا کیا، اور خدا نخواستہ اگر کہیں خود ہر آدمی اپنے آپ خود بصیر ہے اپنے اوپر، اس کی نیت کیا رہی مجلس میں جانے سے پہلے، مجلس پڑھتے وقت اور مجلس سے نکلنے کے بعد، یہ تین مرحلے، اس کی نیت پہلے کیا تھی، پڑھتے وقت کیا تھی، اور پھر نکلنے کے بعد کیا ہوئی، یہ بہت محاسبے میں ضروری چیز ہے، کیونکہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ظاہری نمونہ استاد شہید کی شکل میں ہے کہ جن کو اگر آپ خلاصہ کریں تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ آل محمد سے سچے مخلص تھے، اور جو آل محمد سے مخلص اور سچا ہوتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور یہ بہرحال گفتگو کا موقع نہیں ہے، تو یہ شکر اور محاسبہ، اور محاسبے اور شکر کا جو خلاصہ ہونا چاہیے وہ آپ کا اپنا اخلاص ہے، کہ آپ کسی کی خاطر آپ نہیں جا رہے ہیں، حتیٰ ذہن میں نہ ہو کہ مطلب آپ فلاں استاد نے بلایا، فلاں ساتھی نے بلایا، فلاں نے بلایا، سب اپنی جگہ معتبر اور محترم، اصل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی خالص نیت صرف قربتاً الی اللہ ہے، اور یہ آپ کو بہت جگہ اطمینان کا جو ہے نا وہ نتیجہ بھی دیتی ہے، ایسی جگہوں پہ جہاں بہت پھنسے ہوتے ہیں، بہت ساری آپ کی جنرل مشکلات میں سے جو منتظمین کو پیش آتی ہیں اپنی جگہ ہے، اور جو آپ کے ساتھ بھی آتی ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے کو آپ سمجھیں، اس معاشرے کو آپ مینج اور منظم معاشرہ فرض نہیں کر سکتے، اگر یہی فرض کر لیں گے تو ہر مجلس میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس میں آپ کو کافی اطمینان ہو جائے گا، آپ اگر تقاضا کریں گے کہ سارا مینج ہو جائے تو یہ ابھی ظاہر اس میں وقت لگے گا، پہلے آپ خود مینج ہو جائے، بہت ساری چیزیں خود بخود مینج ہو جائیں گی، آپ اپنے حصے کا کام کریں، خصوصاً یہ جو وقت ہوتا ہے نا جب آپ کو 8 بجے بلا کے اور 1.5 گھنٹے تک بٹھایا جاتا ہے، اور پھر یہ اس میں اب آپ کا جو رویہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کس قدر مخلص اپنی جگہ ہیں، کس قدر ہنرمند ہیں، آپ کو کام کرنا کتنا آتا ہے، اگر آپ نے مجلس میں سے دوسری مجلس میں بھی جانا ٹھہرا تو آپ اس مؤدب اور محترمانہ طریقے سے وہاں سے رخصت ہوں کہ آپ کی شخصیت محفوظ رہے، اور آپ کی شخصیت نہیں، آپ جس ادارے سے منسلک ہیں اس ادارے کی ساکھ محفوظ رہے، کیونکہ جب آپ کچھ کرتے ہیں یا میں کچھ کرتا ہوں ادھر ادھر، اور سب سے اہم بات ہوتی ہے ظاہر لفاظی، جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ الفاظ استعمال کرتے ہو سکتا ہے آپ بہت مؤدبانہ ہو لیکن سامنے والا بہت بدتمیز ہو، پھر بھی آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہیں ظاہر آپ سپاہی ہیں، اور سپاہی میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض ایسے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بدترین لوگ دیے جاتے ہیں اور وہ انہیں ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں صرف اخلاق سے، کہ وہ سامنے والا مطلب اگر کوئی اب نارمل ہاسپٹل میں کوئی اگر ڈاکٹر ہو تو وہ کیا کہہ کے اور سوچ کے اس ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے کہ کوئی مریض تھوک بھی سکتا ہے، کوئی چانٹا بھی مار سکتا ہے، کوئی گالی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ظاہر وہ مریض ہے ظاہر، اگر یہ ڈاکٹر یہ سوچنے لگے کہ بھائی میں نہ تھوک برداشت کروں گا، نہ چاٹا برداشت کروں گا، نہ توہین برداشت کروں گا، تو اس سے پھر طبابت چھوڑ دینی چاہیے، میں ظاہر اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا ہوں، ظاہر پھر اس کے اشارے کہیں اور نہ جائیں، لیکن جب آپ بعنوان ذاکر ہیں، ذاکر 3 طریقوں سے اس وقت آپ کو نظر آئیں گے جو ایکٹیو ہیں، یا کچھ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ اس شرط پہ میں پڑھوں گا، کچھ شرائط وہ ہیں کہ جو پڑھنے کی شرائط ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں جو نہ پڑھنے کی شرائط ہوتی ہے کہ میں اگر یہی ہوگا تو نہیں پڑھوں گا، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو اس کی اپنی شرط، یا وہ منتظم سے شرط ہے کہ میں یہ شرط ہوگی تو پڑھوں گا، یا وہ شرائط ہے جو میں نہیں ہوں گی تو پڑھوں گا، لیکن مخلص ذاکر وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی شرط کے پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف ایک اپنا آپ کمٹمنٹ ہوتا ہے جو اس کا ذکر ہے، بس آپ کا خود امام زمانہ کا جو خیمہ ہے یہ آپ کا یہی بستہ اور یہی مسلک، یہیں سے آپ نے اٹھ کے جانا ہے، آپ نے یہیں سے امام کی فوج میں جانا ہے، تو آپ اگر کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں لفظ دیے ہیں، اس پر توجہ کریں،
تذکر بھی ضروری ہے, سننا بھی ضروری ہے, کوئی آپ کو سمجھائے, کوئی آپ کو بتائے, لیکن آپ خود تفکر اور تذکر نہیں اپنے آپ کو دیں گے تو آپ اس پر مزید کامیاب ہیں یقیناً, لیکن مزید کامیاب کی گنجائش بہت ہے آپ کے وجود میں. ابھی بہت آگے جانا ہے, بہت چھوٹے چھوٹے مقامات ابھی طے ہوئے ہیں, ابھی بہت بڑی بڑی منزلیں جو آپ کو طے کرنی ہے. اس میں آپ اپنا شکر سے شروع کیجئے. ابھی شاید لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ بھائی اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے. یعنی آپ جب محرم داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں, جب روزانہ نکل رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھیں خالق کی بارگاہ میں. شکر بھی اور اپنی سیکیورٹی بھی کہ میں کہیں شیطان کے چکر میں نہ آ جاؤں, کیونکہ آپ کو جتنا یہاں بہکنے کا امکان ہے اس سے کم باہر بہکنے کا امکان ہے, کیونکہ شیطان یہاں پوری قوت سے آپ کو بہکاتا ہے کہ وہ اس کو قطعاً برداشت نہیں ہے کہ جو امام حسین آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو امام حسین دے دیں اور آپ ظاہر نہ کریں. تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے خدا سے رابطہ قائم کریں. اس کا طریقہ شکر ہے. باوضو ہونا ہمیشہ ضروری ہے, نہ مجلس میں آنے جانے کے لیے. باوضو نہیں ہے تو پھر آپ وضو کو کور نہیں کر پا رہے تو سوچیں. اسی طریقے سے محاسبہ ضروری ہے. روزانہ رات کو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اگر آج 4 مجلسیں پڑھی تو میں جب مجلس پڑھ رہا تھا, پڑھنے جا رہا تھا تو کیا سوچ رہا تھا, پڑھتے وقت کیا سوچ رہا تھا, پڑھتے نکلنے کے بعد میں نے کیا سوچا. اور یہ محاسبہ بہت ضروری ہے. امام علیہ السلام کی حدیث ہے, معصوم فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور وہ محاسبہ کرنے والا کون ہے؟ وہ جو امیر فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈرو اپنے آپ کو تنہائی میں گناہوں سے, اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ تنہائی سے مراد آپ کی اپنی تنہائی, چاہے لوگوں کے درمیان بھی ہو. درس اخلاق کا کوئی جو ہے نا وہ وقت نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, لیکن آدمی اپنے آپ کو تذکر دے, اپنے نقصان پر توجہ کرے. ذکر اہل بیت, میں آخری لفظ آپ کو خدمت میں پیش کروں. آپ کی جو پوٹینشیل ہے ذکر اہل بیت آپ کو علیہ السلام بنا سکتا ہے, اور آپ کی عدم توجہ آپ کو اور آپ کی غفلت آپ کو لعنت اللہ علیہ بنا سکتی ہے. ان 2 نتیجوں کے درمیان میں آپ کا ذکر ہے, آپ کی مرضی, چاہے ذکر اہل بیت سے متصل ہو جائیں جیسا حق ہے تو آپ کو علیہ السلام بنا دے گا آئندہ آنے والے وقتوں میں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو ضائع نہیں چاہیں گے, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ضائع کرے, ضائع ہو جائے تو پھر بہت. اور ایک لفظ اور بھی بلکہ اضافہ کر دوں, شکر محاسبہ اسی طریقے سے انتہائی رعایت ادب, بڑوں کا ادب نہیں کہہ رہا, رعایت ادب. ادب کس کا ادب؟ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ادب. وہ مسلسل آپ اس کی نگاہ میں اس کا ادب کریں. اس ادا خانے نے آپ کو اگر ادب نہیں سکھایا تو ادا خانے کی کمزوری نہیں ہے, آپ کی اور میری ظرفیت کا مسئلہ ہے. انتہائی مؤدب انسان یہاں سے باہر آنا چاہیے, اور مؤدب انسان کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. سب سے اہم باتیں جو ہے نا وہ جب آپ کی جب یہاں تک ہو رہی ہو, عزت جا رہی ہو, عزت نفس کا مسئلہ آ رہا ہو, وہاں آپ کو جو ہے نا وہ صحیح اپنے آپ کو قابو کرنا بہت ہنر چاہیے اس کے لیے. لیکن اگر توجہ ہوتی ہے اور صاحب الاصل سے توسل ہوتا ہے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. بس آپ ان الفاظ کو خود بھی توجہ کریں, قرآنی الفاظ ہیں, احادیث کے الفاظ ہیں سارے, یہ کہ شکر ادا کریں, صبر کیجئے, استقامت کیجئے, محاسبہ کیجئے اور ادب رعایت کیجئے. آئے نہیں دعا کے چکر میں نہیں لگے. میری بات کو میں آپ کو دعا کو سنا دوں گا. دعائیہ کلمات کی اصطلاح آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی. تو مولانا کو کہا جاتا ہے دعائیہ کلمات ایک کیسے ہوتے ہیں. تو بہرحال دعائیہ نعت چچا نے پڑھ دی ہے, اس میں ہم لوگوں نے سب نے آمین کہنا چاہیے تھا اور کہا ہے. اور جو سے اس دعا کے ساتھ آئندہ سال تک اس محفل کو جو ہے نا وہ ملتوی کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے سال پھر جمع ہوں گے ذکر اہل بیت کے صدقے میں. باراللہ جو ذکر کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. باراللہ اس ذکر کی ادائیگی میں اگر کہیں کوتاہی رہ گئی ہے تو ہمیں معاف فرمائے. باراللہ مخلصانہ ذکر کرنے کی توفیق مزید عنایت فرمائے. استاد کے شاعرہ شان ساتھی اور شاگرد بننے کی توفیق نصیب فرمائے. استاد کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. باراللہ شہادت ہمارا آخر اور ہمارا انجام فرما. باراللہ اس مکتب کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بیماروں کو شفا عنایت فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. ہمیں ظہور کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہم پر عائد ہے اسے ادا کرنے کی توفیق
نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی رکاب میں جہاد اور شہادت نصیب فرما، امام کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب جیسی تمام ہی منحوس طاقتوں کو جلد از جلد نابود فرما، بارے دین کے خلاف جو بھی سازش کر رہا ہے اس کو نیست و نابود فرما، تمام شہداء کو بالخصوص شہداء راہ زو، شہید قاسم سلیمانی ان کے رفقا، شہید استاد شہید عارف حسین الحسینی اور تمام شہداء راہ زور کے درجات کو متعالی فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اصلاح تمام شہداء کی ارواح کو اور اپنے مرحومین کی ارواح کو ارشاد فرمائے۔ اللہ